اشتر افسر صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو, ہماری جو اپنا لیگل فریٹرنیٹی ہے وہ اس کو کس طرح دیکھتی ہے اس معاملے کو؟ میں کمپلیمنٹ کروں گا, بڑی خوبصورت زبان کے اوپر آپ کو, بہت اچھا لگا ہے سن کے جس لہجے میں آپ بات کر رہے تھے, جو زبان تھی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, پورے ملک میں اس بات پہ بہت کوشش ہے, جو یہ بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں, اس کی بالکل تحقیق ہونی چاہیے. اور ہر وکیل جو ہے وہ اس بات سے بالکل اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کیا ماجرا ہے, کیوں اس طرح جو ہے یہ معاملات چل رہے ہیں. پورا ملک ہیجان کی کیفیت میں ہے, اس کے اوپر بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ بات اگر درست ہے تو جو لوگ انٹرفیئر کر رہے ہیں ان کو ملنی چاہیے, اور اگر یہ درست نہیں ہے تو اس کے محرکات کو بھی دیکھنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جج صاحبان جنہوں نے چٹھی لکھی ہے بڑے سنجیدہ مزاج کے لوگ ہیں, اور ان کی بات جو ہے اس کو بالکل ہمیں سنجیدگی سے لینا ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے جو اعلامیہ دیا, جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے اعلامیہ دیا, سارے وکلا اس کی حمایت کرتے ہیں. یقیناً ایک متحرک اور ایک روبسٹ جوڈیشری ہے, وہی آپ کی ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کی جو ہے وہ گارنٹی دیتی ہے. لیکن اس طرح صاحب یہ جو ہم جو پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ کے ایک ادنا سے اپنا شاگرد کی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ریسنٹلی ہماری سپریم کورٹ نے ایک فل کورٹ اس میں جو فیصلہ دیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے, اس میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اس وقت جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی جوڈیشری کے اوپر ایک دباؤ تھا انہی اداروں کی طرف سے جس کا ذکر اس خط میں کیا گیا ہے. پھر اگر ہم اس تاریخ کو مزید پیچھے لے جائیں تو جو پہلا کیس جہاں سے ہمارے ہاں جو ہے اپنا نظریہ ضرورت کا وجود آیا ہمارے ملک کے عدالتی اور سیاسی نظام کے اندر, اپنا ہمارے تمیز الدین کیس صاحب کا جو اسپیکر تھے, وہاں سے لے کر تو یہ مداخلت تو ہمیں ون وے اور ادر وے نظر تو آتی رہی ہے پوری تاریخ کے اندر. آپ درست کہہ رہے ہیں, ہماری جوڈیشل تاریخ, ہماری پولیٹیکل تاریخ, ہماری سماجی تاریخ ان سب چیزوں سے بھری پڑی ہے. اس میں دیکھ لیجئے جسٹس منیر جنہوں نے یہ فیصلہ دیا, بعد میں وہ وزیر قانون بنا دیے گئے. اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, اور یہ بہت ہی اندناک بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ انہی کیفیات میں سے گزرتا جا رہا ہے. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دیکھیے کہ جس ججز نے بات اٹھائی ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, اور وہ کنہوں نے سلوک کیا, وہ بھی ججز نے ہی سلوک کیا تھا نا. میں اشارہ کر رہا ہوں جیسے شوکت عزیز صدیقی کی طرف, جب انہوں نے اس طرح کی بات جو ہے برملا اظہار کیا تو ان کو نہ صرف وہاں پر سر, آپ کی بات کو اگر آگے بڑھاؤں تو نہ صرف وہاں پر بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے اس کے خلاف جو ریفرنس آیا, ایگزیکٹو نے تو ریفرنس بھیج دیا, پھر ہمارے جو اس وقت کے جج صاحبان نے جو ان سے اپنا جس طرح کا رویہ رکھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور اس کو اگر اور بھی کئی مثال ہیں جہاں پہ ہماری جوڈیشری سجاد علی شاہ کے خلاف کو ہوا, جوڈیشل کو ہوا, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو جج صاحبان خود جو ہے ان کا رویہ جو رہا ہے وہ ججوں کے ساتھ جو رہا ہے وہ بھی ایک اس کی بھی بڑی تاریخ ہے. جی میں وہی آپ کی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہماری جو ہسٹری کے کتابیں ہیں وہ ان چیزوں سے بھرے پڑے ہیں. جیسے قاضی فائز عیسیٰ کو جو جس مشکل سے گزرے, ان کی فیملی جس ٹارچر سے گزری, وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے. اور وہ کس کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, ججز کے بھی ہاتھوں ہو رہا تھا. لیکن وقت میرے خیال آ گیا ہے, ڈیفائننگ مومنٹ ہے یہ کہ ہم ان معاملات کی تہ تک پہنچے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری سراسر پارلیمنٹ کے اوپر ہے. پارلیمنٹ کو متحرک ہونا چاہیے ان چیزوں میں. پارلیمنٹ جو ہے
اس میں سب لوگ مل کے بیٹھے، چاہے وہ اپوزیشن والے ہیں، چاہے وہ حزب اقتدار ہے، چاہے وہ سینٹ ہے، چاہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، تاکہ تمام ادارے بشمول سپریم کورٹ کے، بشمول ہائی کورٹ کے، وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں ہی کام کریں، اس طرح کے ساتھ انٹرفیئر کرتے ہیں۔ جب آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو نوٹس دیتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بلاتے ہیں، جب آپ پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ میں بلاتے ہیں اور ان سے بات پوچھ کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے رویہ کیا جاتا ہے ان سب کے ساتھ، بالکل وہ ایسی باتیں ہیں جن میں ہمیں کلیئر ڈیمارکیشن کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے سے فوقیت رکھتا ہے۔ یہ معاملات جو ہیں، یہ وقت ہے کہ ان سے ہم کچھ سیکھیں اور ملک اور قوم کی یہ بات کریں۔ اس میں نقصان میں بتاؤں کس کا ہے؟ جی سر۔ اس میں نقصان کسی بھی ادارے کا نہیں ہے، اس میں نقصان جو ہے وہ پاکستانی قوم کا ہے۔ پاکستانی قوم پس رہی ہے، اور پاکستانی قوم کو جو ہے وہ اگر تمام ادارے اچھے طریقے سے کام کریں تو وہی سیلویج کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح صاحب جس پارلیمنٹ کی پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں جو الیکشن ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ 70 کے الیکشن کے بعد جو بھی الیکشن ہوئے ہیں ملک کے اندر، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصغر خان کیس کے اندر بھی کچھ حقائق ہمارے سامنے آئے، سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بنے۔ اب ریسنٹ الیکشن کے بارے میں ہمارے کتنی سیاسی رہنماؤں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ 18 والے الیکشن کے بارے میں جو ہمارے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے جو باتیں ہوئیں، جب پارلیمنٹ کے بننے کا جو نظام ہے اس کے بارے میں بھی ملک کے لیس آر مور ساری پولیٹیکل پارٹیز اتفاق کرتی ہیں کہ اس میں بھی مداخلت ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح ہمارے جج صاحبان نے اعتراض کیا ہے کہ ان کے کام میں مداخلت ہوتی ہے۔ تو وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی ول آف دا پیپل ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہوتی، تو وہ پارلیمنٹ پھر کیا پرفارم کرے گی ان معاملات میں؟ دیکھیے، پارلیمنٹ جو ہے وہ کون لوگ بناتے ہیں؟ وہ پولیٹیشنز بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر پولیٹیشنز آپس میں تہیہ کر لیں کہ وہ صرف اور میرٹ ہی کی بات پہ کریں گے اور وہ کسی اور ادارے کی مدد نہیں لیں گے ان معاملات کے اندر، تو مجھے یقین ہے کسی بھی ادارے کو، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ خود سے نہیں کرتا، کوئی ادارہ ان آئسولیشن کام نہیں کرتا۔ تو یہ ہے پولیٹیشنز کا امتحان کہ وہ پارلیمنٹ میں کس طریقے سے جاتے ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے وہی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ان سب چیزوں کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر پولیٹیشنز اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر آمادہ کر لیں کہ وہ صرف آئین ہی کے مطابق چلیں گے، تو مجھے یقین ہے کوئی ادارہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ صاحب اس میں ایک دو سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر یہ خود سپریم کورٹ اپنے اس دائرے میں رکھ کر کے اس کی پوری تحقیقات کرتی، کوئی ایکشن لیتی ان خطوط پر، اور اس کے بجائے ہم نے کمیشن بنا رہے ہیں، تو کمیشن کی جو پوزیشن ہے وہ تو ریکمینڈیٹری ہو جائے گی اور اس میں کوئی آپریٹو چیز تو نہیں ہوگی۔ کورٹ آرڈر جو ہے وہ تو اس میں آپریٹو ہوگا، تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس پورے معاملے کو جو ایک طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ اس کو ثابت کرنا تو خاصا مشکل پڑے گا نا، تو پھر یہ صرف ایک سفارشات رہ جائیں اور اس میں کوئی اس کا جو آپریٹو یا عملی پہلو جو وہ نہ نکل پائے، کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا جیسے یہاں پر ایک فیل ہے؟ دیکھیے، بڑا سمپل سی بات ہے، تو یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ ہی کے پاس گیا، اور کورٹ ہی کے اندر جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز ہی کو اس کے اندر ان کی طرف دیکھا، اور یہ کام جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کسی ایک ادارے کا نہیں ہے، سب نے مل جل کے کرنا ہے۔ اب مل جل کے کیا فیصلہ ہوا؟ یہ کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بیٹھے جو کہ ان سارے معاملات کو دیکھ سکے اور دیکھ کے اپنی سفارشات کرے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں کوئی ججمنٹ دینی ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اندر کوئی ڈائریکشنز دینی ہے، یہ معاملہ ایسا ہے جس میں پہلے تو تحقیق کرنی ہے، تحقیق کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ تو تحقیقات جو ہے وہ کمیشن ہی کر سکتا ہے، تحقیقات کسی کورٹ کا کام نہیں ہے۔
اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک صحیح سمت پہ چلنا شروع ہوئے ہیں. ڈپینڈ کرے گا کہ کون سی شخصیت ہے جن کو نامینیٹ کیا جاتا ہے, ڈپینڈ کرے گا کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے, ڈپینڈ کرے گا کہ اس میں کون کون جو ہے وہ جو ہے ان کی معاونت کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک مثبت قدم ہے اور بروقت ہے. اچھا اوصاف صاحب, جو اپنا جج صاحبان نے اپنے خط میں جو اپنا اس کا راستہ بتایا تھا وہ جوڈیشل کنونشن کی بات کی تھی, جس میں پورے ملک کے اپنا جج صاحبان بھی شامل ہوں. وہ ایک اور راستہ تھا. ایک راستہ ہے کمیشن کا, ایک راستہ ہے جو اپنا سہیل سانگھی صاحب بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ خود اپنا اس کو سنتی. تو آپ, ایک تو یہ کمیشن والا راستہ ہے, لیکن جج صاحبان نے جو کہا تھا وہ جوڈیشل کنونشن کی بات کی تھی. آپ کے خیال میں وہ کتنا کارگر ہوتا اگر اس پہ عمل کیا جاتا؟ دیکھیے, جوڈیشل کنونشن کا کوئی کسی قسم کا قانون میں گنجائش نہیں ہے. شاید وہ اچیو کیا جا سکے. وہ کیسے کہ کمیشن جو ہے اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ تمام ہائی کورٹس کو کے ججز کو جو ہے وہ سنے, ان کے نمائندوں کو سن لیں. کسی طریقے سے یہ جو ہے یہ اسی طرح اچیو کیا جا سکے گا جو کہ جس خواہش کا اظہار ان 6 ججز نے کیا تھا.